جاتے ہیں. کہا سیدہ 5 سال ہو گئی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے. سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے جاؤ میرے نبی کے روزے کے اوپر ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے, آج بھی وہ کھڑکی موجود ہے, آج بھی وہ کھڑکی روزہ مبارک کے اوپر آپ کو نظر آتی ہوگی. یہ آج کی کھڑکی نہیں ہے, یہ توسل کے لیے سیدہ عائشہ نے فرمایا جاؤ میں روزہ مبارک کی کھڑکی کھول لو. روزہ مبارک کی کھڑکی کھولی گئی ہے. جیسے یہ کھڑکی کھلتی ہے رب کائنات باران رحمت, رب کائنات بارش برسا دیتا ہے. حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک کی وہ کھڑکی کھولی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی ہے. کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی ہے. ایک اور عرض کیے دیتا ہوں, حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو جاتے ہیں, ذرا غور تو کرو نا, یہ اولاد کی محبتیں, یہ والدین کی محبتیں, یہ عقیدتیں ہیں, اس میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں. سیدنا یوسف کی یاد میں حضرت یعقوب اتنا روتے ہیں کہ آپ کی بینائی چلی جاتی ہے. صبح شام رو رہے ہیں, بینائی چلی گئی ہے, صبح شام روتے ہیں, بینائی چلی جاتی ہے. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس واقعہ تو لمبا ہے لیکن قرآن بیان کرتا ہے, قرآن بیان کرتا ہے, میری جذباتی بات نہیں ہے, رب کا قرآن بیان کرتا ہے. سورہ یوسف اگر کسی نے پڑھنی ہے سارا واقعہ اس میں نقل. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کہا آؤ نا ہمارے ساتھ چلو, آپ کے ابا جان آپ کی یاد میں بڑے روتے ہیں, بڑے رو رو کر ان کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی. سیدنا یوسف علیہ السلام, او وسیلے کا انکار کرنے والوں ذرا سنو, یہ رب کا قرآن وسیلہ بیان کر رہا ہے, رب کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وسیلہ مانگنے والا کوئی ہو میں رب اسے عطا کر دیتا ہوں. رب کا قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے جی لے جاؤ میرے ابا جان کو بولنا یہ قمیض اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائیں, رب شفا عطا فرمائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام قمیض بیچتے ہیں. حضرت یعقوب بھی نبی ہے لیکن دنیا والوں کو بتانا تھا یہ بھی نبی ہے, لیکن نبی کے جسم کے ساتھ مس ہونے والی چیز میں بڑی برکتیں آ جاتی ہیں. اس کا لباس عام لباس نہیں رہتا, اس کے پاؤں کے اندر پہننے والی جوتیاں عام جوتی نہیں رہتی, اس کا لباس بھی شفا بن جاتا ہے, اس کا لحاف بھی شفا بن جاتا ہے, اس کی پھونکوں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وسیلہ نہیں ہے, سنو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پہنچتی ہے, آگے بھی تو نبی بیٹھا ہے نا, آگے بھی تو نبی بیٹھا ہے. کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف کہیں میرے قریب قریب آ رہا ہے, یوسف میرے قریب آ رہا ہے. بڑا پیارا لاڈلا بیٹا تھا. جا کے بیٹوں نے دوسرے بیٹوں نے حضرت یوسف کی قمیض دی, کہا حضرت یوسف کہہ رہے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاؤ آپ کی بینائی واپس آ جائے گی. حضرت یعقوب اپنی آنکھوں کے ساتھ, اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ قمیض لگاتے ہیں, آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وسیلہ تھا, یہ توسل تھا جس کے بارے میں میرا رب کائنات فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اگر میری بارگاہ میں پہنچنا ہے بغیر وسیلے کے آؤ گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. کسی اللہ والے کا وسیلہ لے آؤ, کسی صحابی رسول کا وسیلہ لے آؤ, کسی نبی کا وسیلہ لے آؤ, اہل بیت کا وسیلہ لے آؤ. جب وسیلہ آ جائے گا میں رب تمہارے گناہوں کو معاف
کر دوں گا۔ اور یہ وسیلہ کب سے چلا ہے؟ کب سے چلا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا میں آ جاتے ہیں، جنت سے آپ دنیا میں آ جاتے ہیں، بڑا زمانہ رب کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کرتے رہے، رب نے توبہ قبول نہ فرمائی۔ ایک دن ہی ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں مولا کائنات، وہاں جب میں جنت میں تھا، عرش تیرے عرش کے ہر پیلے پہ میں نے دیکھا، جنت کے ہر پتے پہ میں نے دیکھا تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا تھا، تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا تھا۔ میں تو اپنے مقدر پہ رشک کرتا ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی کے وسیلے سے آدم نے بھی معافیاں مانگی ہیں۔ میں اس نبی کا امتی ہوں، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نبی کے بارے میں حضرت موسیٰ عیسیٰ کہتے ہیں مولا کائنات نبوت لے لے، اس نبی کا ہمیں امتی بنا دے۔ اور اگر کوئی بدبخت ہوگا اپنے نبی کے ساتھ بغض رکھنے والا، اپنے نبی کے ساتھ بخیلی رکھنے والا، صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا، میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ انبیاء نبوت دینے کے لیے تیار ہے، نبی کا امتی بننے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کا امتی نہ بن سکے۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کائنات، اور تو میری عبادت ہے میں تجھ سے مانگ چکا ہوں، اے رب کائنات، وہ جو جنت میں تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کائنات تجھے اس نام کا وسیلہ ہے میرے رب، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ جب حضرت آدم نے یہ وسیلہ پیش کیا نا، یہ وسیلہ ہے، وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ۔ ہم الحمدللہ وسیلے کے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ وسیلے کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ وسیلے کے بغیر تو دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، انسانیت کا سسٹم ہے، انسانیت چلی ہے۔ ماں باپ کے بغیر اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ وسیلہ ہے نا، وسیلہ ہے۔ آپ روزی کماتے ہیں، رزق کماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، رب کا قرآن کہتا ہے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، نماز سے طلب کرو، صبر سے طلب کرو، مدد مانگو سب۔ تو صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی، بولو نماز رب ہے، نماز خدا ہے ہمارا؟ نہیں، خدا تک پہنچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ خدا تک پہنچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اب ذرا آگے چلو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے واسطہ پیش کیا مولا کائنات، اس نبی کا تجھے واسطہ، اس نام کا تجھے واسطہ جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ہم تو مقدر والے ہیں، ہم تو مقدر والے ہیں، ہمیں تو لوریاں ہی ہماری ماں نے لا الہ الا اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم تو مقدر والے ہیں۔ جب بچے ہوتے ہیں، گود میں ہوتے ہیں، ماں ڈوری دیتی ہے، ساتھ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ۔ کتنا مقدر والا وہ بچہ ہے جس کو ماں لا الہ الا اللہ کی لوریاں دے رہی ہیں۔ مسجدوں میں آتے ہیں، گو میں نے کلمہ بند کر دیا ہے لیکن پھر بھی نماز کے بعد لا الہ کی صدائیں بلندی ہوتی ہیں، مرتے ہیں جنازے اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری محافل سجدی لا الہ کے ساتھ ہیں، اسی لا الہ کے ذریعے سے میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی ذریعے سے حضرت یعقوب ہو یا حضرت آدم ہو، وسیلہ ہوا
وسیلے کے ذریعے اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ کیا ہوا؟ شفا عطا فرما دی۔ اب باتیں تو بہت سری ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا عرض کرتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک، ذرا غور سے سننا۔ حلال برزمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو ایک مقام پر بھیجا ہوا ہے، جہاد کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ ذرا اللہ والوں کی طاقت تو دیکھو نا، اللہ والوں سے نسبت جڑ جائے اگر، جو نبی کا ہمسایہ ہو گیا اس کا مقام بڑا ہو گیا، جو کسی صحابی کا ہمسایہ ہو گیا اس کا مقام بڑا ہو گیا، جو کسی اللہ والے کا ہمسایہ ہو گیا اس کا مقام بڑا ہو گیا۔ ادب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ بہت سارے لوگوں کی ایسی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں، عبادت نہیں کی ہے، ریاضت نہیں کی ہے، ادب کے ذریعے اللہ رب العزت نے، آپ نے باجزید بستامی کا نام تو سنا ہوا ہوگا، ساری رات اپنی ماں کے قدموں کی طرف پانی لے کر کھڑے رہے، ماں نے پانی مانگا تھا، گھر میں پانی موجود نہیں ہے، ساتھ چشمے پہ چلے جاتے ہیں، پانی کا پیالہ بھر کے جب واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ماں سو گئی ہے۔ ماں باپ رکھنے والوں، اپنی ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو۔ جہاں تمہیں نماز نہیں پہنچا سکتی وہاں تمہیں ماں باپ کا وہ احترام پہنچا دے گا۔ باجزید بستامی رحم اللہ تعالی پانی لے کر آتے ہیں، ماں سو جاتی ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، کہتے ہیں پانی بھی لے آیا ہوں، میری ماں کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، اگر یہاں رکھ دیا میری ماں کی آنکھ کھل گئی میں سو جاؤں گا، ماں کو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ والا ہے، یہ برگزیدہ بندہ ہے، یہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص خادم ہے، غلام ہے، ولی اللہ ہے۔ اس کا وسیلہ دے کر بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اولیاء کرام نے لکھا ہے باجزید کا وسیلہ لے کر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا چاہا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا۔ وہی باجزید ساری رات کھڑا رہا، جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے ماں کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھا میرا بیٹا میرے قدموں کی جانب کھڑا ہے، بیٹا کہا بیٹا سو جاتے نا، عرض کیا اماں جان، میں جب واپس آیا آپ سو رہی تھی، میں نے کہا اگر پانی رکھ دیا میں بھی سو گیا، میری ماں بڑی پیاسی تھی مجھ سے پانی مانگا تھا اس لیے کھڑا رہا، ابھی جاگتی ہے آپ نہ جاگ سکے، جگایا بھی نہیں ہے، کہا بے ادبی ہو جائے گی۔ اب اس ماں کی زبان سے نکلتا ہے میرے بیٹے جس رب کی رضا کے لیے تو ساری رات یہاں کھڑا رہا، وہ رب کائنات دنیا اور آخرت کی نعمتیں تجھے دے گا۔